یا مسلمان سے ہو یا کسی بھی قبیلہ سے، بنی نذیر سے ہو یا بنی قریظہ سے ہو یا بنی قنقاع سے ہو، کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبائل سے ہو نہ، ان کو لے کر ایک معاہدہ کیا۔ آپ فرمایا کہ بھائی ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنے اور اپنے طریقے سے عبادت کرنے اور رسومات ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. آپ آئیے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی سارے سرکردہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ کرنے کا پیشکش کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مدینے کے رہنے والے تمام لوگ نہ کا ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، یہودی سے ہو یا مسلمان سے ہو یا کسی بھی قبیلہ سے، بنی نذیر سے ہو یا بنی قریظہ سے ہو یا بنی قنقاع سے ہو، کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبائل سے ہو نہ، ان کو لے کر ایک معاہدہ کیا۔ آپ فرمایا کہ بھائی ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنے اور اپنے طریقے سے عبادت کرنے اور رسومات ادا کرنے کی اجازت ہوگی، اور کوئی ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، نہ ہی زبردستی، لا اکراہ فی الدین، نہ ہی دین میں کوئی زبردستی ہے۔ آپ زبردستی کسی کو دین میں لے کر آؤ گے، سب کو اپنا اپنا آزادی ہے۔ یعنی ہم پاکستانی زبان میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ جمہوریہ۔ ہم پاکستانی زبان میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ جمہوریہ۔ ہاں، آپ یہ جمہوریہ والے میرے دوستوں، اللہ کے رسول دیکھو، اللہ کے رسول کی جمہوریت کو دیکھ لو میرے دوستوں، یعنی جو بھی آپ سیاسی جماعت ہو یا عقیدے کی طرف سے جو بھی ہے میرے دوستوں، جس مذہب سے بھی آپ تعلق رکھتے ہو، اپنے اپنے مذہب پر اپنے اپنے رسومات، آپ مدینے کے اندر، وہ مدینے کی ریاست کس کے نام سے بنے بھائی؟ اسلام کے نام سے دو ریاست بنے، ایک مدینے کی ریاست، دوسرے پاکستان کا ریاست۔ 27 رمضان المبارک کو یعنی پاکستان کی ریاست یہ اسلام کے نام سے بنا ہے۔ آپ دیکھو گا، اسلام کے نام سے بننے کے باوجود بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ بھائی جس کی جو بھی مذہب ہے، اپنے اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے تمہارے لیے آزادی ہے، تم کر سکتے ہو، منع نہیں۔ پھر مودی سے پوچھو بھائی، مسلمانوں کو مسجدیں کیوں توڑ رہے ہو؟ مسلمانوں کے اوپر زبردستی ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ہاں بھائی، آپ دیکھ لو، یہ بنی اسرائیل کو تو پوچھو، اسرائیل والے جو حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب میرے دوستوں، اللہ رب العزت کی عذاب آئے ان کے اوپر، پورے دنیا ان کے مخالف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سب نے تسلیم کر لی، آسٹریلیا نے جو ہے تسلیم کر لی فلسطین کو۔ اب آ جاؤ میرے دوستوں، اب اللہ کی رسول نے میرے دوستوں سب قبیلے والوں کی اجازت دے دی کہ بھائی سیاسی لحاظ سے بھی سب لوگ ایک جماعت سمجھے جائیں گے، اور اگر کوئی بیرونی طاقت مدینے پر حملہ ہوگی تو یہ سب ایک مشت ہو کر ان کی مخالفین سے لڑیں گے۔ مدینے کی ریاست کے خلاف اگر کوئی آتے ہیں میرے دوستوں، ہندو ہو یا مسلم، یہودی ہو اور جس قبیلہ سے بھی ہو میرے دوستوں، عیسائی ہو، تو کیا کرو گے بھائی؟ سب مل کر جو مدینے کی طرف حملہ ہوں گے ان کے خلاف لڑو گے۔ آپ میرے دوستوں اس میں سے میرے دوستوں کوئی فریق، کسی فریق پر کوئی باہر سے حملہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا فریق اگر بغیر اپنے حلیف کی میرے دوستوں مدد نہ بھی کرے تو کم از کم وہ بیرونی حملہ کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ باہر سے جو ہے اس کی مدد نہیں کرو گے، آپ کی شاید مل کر بھی لڑے، خاموش رہے گا۔ باہر کے آنے والوں کے ساتھ مل کر تو ان کے اوپر حملہ نہیں کرو گے، مدد نہیں کرو گے تو خاموش بیٹھے رہو گے، خاموش رہو، لیکن ان کی مدد بھی کر سکتے ہو۔ اب میرے دوستوں سیاسی لحاظ سے اس معاہدے کی سب کو ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول بھی بڑے سیاستدان میرے دوستوں، اللہ کے قرآن پورا سیاست سے بڑے۔ اب لوگ بولتے ہیں یار مولوی کو کیا بتائے سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں قرآن ہی پورا سیاست، پوری دنیا کو چلنے کی نظام سکھائیے۔
میرے دوستوں آئیے دیکھیں اب سب کو ضرورت تھی، کیونکہ ہر گروہ اور قبیلہ امن و امان اور اپنی حفاظت کی ضمانت چاہتا تھا جو اس معاہدے کے ذریعے میسر آ گئی تھی۔ اب میرے دوستوں کوئی شخص کسی بھی مذہب، نسل یا خطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب شرپسند قوتوں سے فنا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب کمان اور خوبی کو اپنانا اور شر سے بچنا انسان کی فطری حقوق ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کی تمام لوگوں کو اس معاہدے پر جمع کر لیا اور سب نے دستخط کر دیے۔ جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو نمایاں کامیابی نظر آئی تو میرے دوستوں تو یہ یہودی لوگ کہنے لگا کہ یہ تو وہی نبی آخر الزماں ہے جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ میرے دوستوں جس کی پیشگوئی ہمارے تورات میں ہے، ہمارے توریت زبور کے اندر موجود ہے، یہ وہی نبی آخر الزماں ہے، یہ سب سے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ تو وہی احمد ہے بھائی، یہ تو وہی محمد رسول اللہ ہے، وہی رحمت للعالمین ہے جو آخری ہمارے کتابوں کے اندر جو ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ ایک سال کے بعد جب احد میں مسلمانوں کے اوپر تعداد بڑھے میرے دوستوں، تو اس وقت میں پھر یہ کہنے لگا نہیں یہ تو کوئی نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ آپ کی خلاف ہو گئے اور آپ کی مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنے لگی ہیں۔ بنی نذیر کا ایک سرکردہ آدمی کعب بن اشرف بڑے مالدار آدمی تھا، اس کی تجارت سارے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے دوستوں سود خور آدمی تھا، سود خور، حرام خور، بہت بڑا حرام خور، سود خور آدمی تھا میرے دوستوں۔ اس کا اپنا قلعہ، نکر چکر، ہر قسم کی چیزیں، ساز و سامان نہ، مگر یہ اسلام دشمن تھے میرے دوستوں، اسلام کے خلاف دشمنی کے اندر پیش ہوا کرتا تھا۔ اب جس کی وجہ سے میرے دوستوں 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مکے میں پہنچی اور قریشیوں کو کہنے لگا بھائی آپ قریشی نہیں، مکے والے قریش کی جو مشرک کافر تھے اس دور میں، اہل مکہ، تو وہ قریش والوں کے پاس جا کر پہنچا کہ بھائی 40 افراد کو لے کر کہ بھائی آپ لوگ اگر جنگ کرنے کے لیے آتے ہو، ابو سفیان سے جا کے ملاقات کی اور پیشکش کی کہ اگر آپ قریش مدینہ پر حملہ ور ہو تو اس قبیلہ ان کی مدد کرے گا، وہ قبیلہ جو ہے یہ یہودی ان کی مدد کرے گا۔ بنی نذیر میرے دوستوں جو کعب بن اشرف جو بڑے سودخور حرامخور تھا، بڑے مالدار تھا، 40 افراد کو لے کر مکے میں پہنچے کہ آپ لوگ مدینے میں آ جاؤ۔ جب مدینے میں آؤ گے تو ابو سفیان سے مکے میں اگر ابو سفیان سے مل کر کے آؤ وہاں کہ اگر قریش مدینے پر حملہ ور ہو تو اس کا قبیلہ ان کی مدد کرے گا، ان کی قبیلہ کعب بن اشرف کی قبیلہ ان سے مدد کریں گے قریشیوں کی، تاکہ مدینے کے اوپر حملہ کر دیں۔